الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک مرید نے سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ روح آدم میں اور روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، تاکہ جو لوگ اس راستے کے مسافر ہیں، راہ سلوک کے، راہ تصوف میں چلنے والے جو مسافر ہیں، ان کو بھی پتہ چلے، اور جو متلاشی ہیں باطنی رازوں کے، ان کو بھی پتہ چل سکے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح آدم علیہ السلام اور روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جو مرید نے یہ پوچھا کہ ان میں فرق کیا ہے، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زیرو کے بلب اور سورج کا کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ گویا روح آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک زیرو کا بلب ہے، اور جو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو منبع نور ہیں، کائنات کی ہر چیز کی روشنی، کائنات کی ہر چیز میں چمک، نور، روشنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے، وہ آپ کے مرہون منت ہے۔ آدم علیہ السلام کی روح کو جب آدم کے قالب میں داخل کیا گیا تو روح جو ہے گھبرا کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ اس میں تو بہت اندھیرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ہم نے اس قالب کی پیشانی میں کیا رکھا ہے، اور جب اس روح نے، آدم علیہ السلام کی روح نے آدم کے قالب کی پیشانی میں دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، وہ اس پر مر مٹی اور بڑی خوشی سے اس قالب میں داخل ہو گئی۔ وہ کیا تھا؟ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو آدم علیہ السلام کے قالب کی پیشانی میں رکھا گیا، اور آدم علیہ السلام کی روح جو ہے اس پر اپنا جو ہے تن من دھن لٹا بیٹھی اور فریفتہ ہو گئی، اس کی دیوانی ہو گئی۔ تو اب یہ بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام تخلیق کے مرحلے میں سے گزر رہے تھے، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرحلے میں سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان دونوں کا ہم کسی صورت موازنہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حقیقت محمدی جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس راستے کے مسافر جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حقیقت محمدی کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف اور صرف جو ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو
حقیقت محمدی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ ہی جان سکتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی بات جو ہے کہ ان دونوں کا موازنہ آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کا تو ہم کسی صورت نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا، اپنے سے جدا کیا، اور روح جو آدم علیہ السلام ہے اس کا مقام اپنی جگہ، مگر اس کا موازنہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے، ان کے نور مبارک سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا نور جو ہے، ہر روشنی جو ہے، ہر جو نور ہے، کائنات کا ظہور جو ہے وہ ان کے نور کا مرہون منت ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت یہ خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ آدم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی روح جو ہے اس کا موازنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔